السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ بیان آپ شان اہل بیت کی جانب سے سن رہے ہیں، اور جو حضرات اس بیان کو پہلی بار سن رہے ہیں برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور یہ بیان آخر تک سنیں۔ اس بیان میں ہم جانیں گے ایک شخص کا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے 7 سوال۔ تو چلیے بیان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شمار علم عطا کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوفہ کے ایک مدرسے سے علم دین حاصل کیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چاروں اماموں میں سب سے زیادہ افضل قرار دیے گئے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس فقہ کو لوگوں نے پسند کیا، جس فقہ کو تسلیم کیا، وہ فقہ حنفیہ ہے۔ ایک مرتبہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدرسے میں جلوہ وار تھے۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر عجیب و ترین سوال کرنے لگا۔ چونکہ آپ کے ذہانت کا چرچا ہر طرف تھا، وہ شخص آپ کو آزمانا چاہتا تھا، اس لیے وہ عجیب طرح کا سوال کیا۔ اس نے 7 سوال کیے۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا کہیں گے جو یہود اور نصارہ کے قول کو مانتا ہو، اسے سچ کہتا ہو۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ آپ اس مومن کے بارے میں کیا کہیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھاگتا ہو، اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے چھپاتا ہو۔ تیسرا سوال کیا کہ آپ ان مومن کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ وہ مردار کھاتا ہو۔ چوتھا سوال یہ کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کے طرف اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتا ہو وہ اس چیز کی پرواہ نہ کرتا ہو۔ پانچواں سوال کیا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتا ہو اس کا خوف نہ کرتا ہو۔ چھٹا سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے جو فتنوں کو محبوب اور عزیز سمجھتا ہو۔ ساتواں اور آخری سوال یہ کیا کہ آپ اس آدمی کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں جو بن دیکھے گواہی دیتا ہو۔ یہ سارے سوال کو سننے کے بعد سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسکرانے لگتے ہیں اور سارے سوالوں کا تسلی وقت جواب دیتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شخص سے کہا کہ تمہارا پہلا سوال تھا کہ وہ شخص جو یہود و نصارہ کے قول کو سچ مانتا ہو تو وہ شخص مومن ہے۔ وہ شخص مومن ہے کیونکہ قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے کہ یہود کہتا ہے نصرانی حق پر نہیں ہے اور نصرانی کہتا ہے یہودی حق پر نہیں ہے۔ تو مومن ان دونوں کے قول کو سچ مانتا ہے، کیونکہ مومن ہی دنیا میں ایسا جماعت ہے جو حق پر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو حق اور سچ مانتا ہے، کیونکہ نہ تو یہودی حق پہ ہے اور نہ ہی نصارہ حق پہ ہے۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو اللہ کی رحمت سے دور بھاگتا ہو وہ شخص بھی مومن ہے، کیونکہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم رحمت ہے اور بارش سے ہر بندہ خود کو بچاتا ہے تاکہ وہ بھیگے نہیں، ان کے کپڑے گیلے نہ ہو جائیں۔ تمہارا تیسرا سوال یہ تھا کہ جو شخص مردار کھاتا ہو، مچھلی مردہ ہوتا ہے اور اسلام میں مچھلی کھانا جائز ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے مچھلی کھانے کی اجازت دی ہے۔ تمہارا چوتھا سوال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی طرف بلاتا ہو وہ اس کی پرواہ نہ کرتا ہو تو وہ چیز جنت ہے۔ جو مومن ہوگا اس کے دل میں صرف و صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، اس کی نگاہ صرف محبوب حقیقی کو ڈھونڈتا ہے، نہ کہ جنت کو۔ اسے اللہ کا پرواہ ہوتا ہے نہ کہ جنت کی۔ مومن کو اللہ کو پانے کی پرواہ ہوتی ہے، جنت کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تمہارا پانچواں سوال تھا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتا ہو وہ اس سے نہیں ڈرتا۔ وہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈراتا ہے وہ دوزخ ہے۔ مومن کو اپنے محبوب کے ناراضگی کا فکر اتنا رہتا ہے کہ جہنم میں جلنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ تمہارا چھٹا سوال تھا کہ وہ شخص جسے فتنہ محبوب ہو، وہ فتنہ اولاد ہے۔ قرآن کریم میں اولاد کو فتنہ ارشاد فرمایا گیا ہے، چونکہ ہر کسی کو اپنے آپ سے زیادہ اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ مومن اپنے اولاد سے بے شمار محبت کرتا ہے۔ تمہارا ساتواں سوال تھا کہ وہ لوگ جو بنا دیکھے گواہی دیتا ہے، وہ لوگ مومن ہیں اور مومن اللہ کے ہونے کا گواہی دیتا ہے، کیونکہ کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔
صرف سن رکھا ہے کہ ہے کوئی جو سارے نظام قدرت کو اکیلا چلاتا ہے، اور یہ ایمان رکھنا ہی مومن کی نشانی ہے۔ جو شخص اس سے انکار کیا وہ مومن نہیں، وہ کافروں میں سے ہے۔ جب وہ شخص سارے سوالوں کا جواب سنا تو دنگ رہ گیا اور کہنے لگا، مجھے یہ سارے سوال کو اکٹھا کرنے میں کئی مہینے لگ گئے، اور آپ نے سارے سوالوں کا جواب بنا وقت لیے بنا سوچے ہی بتا دیے۔ تو یہ علم ہے اللہ والوں کا۔ جب اللہ والے بولتے ہیں تو زبان ان کی ہوتی ہے، آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، شدائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ وہ بولتا تو اپنے زبان سے ہے، لیکن اسے کہلوانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کے صدقے میں تمام امت مصطفیٰ کی مغفرت فرمائے، آمین و شما آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔